السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ منصوبہ سازوں کا منصوبہ ہے کہ مشرف کو پاک صاف کر کے ان کے دامن پر، ان کے ماتھے پر لگے داغ اور دبے دھو کر ان کو پاکستان واپس لایا جائے۔ لہٰذا ایک اور مشکوک کردار کو پرویز مشرف کے حق میں گواہ کے طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ ایک مدعا یہ ہے، اور دوسرا مدعا ہے فرح خان اور فرح گوگی۔ عمران خان صاحب جن کے وکیل بنے، عمران خان صاحب جن کے ترجمان بنے، اب ان کی دولت کے قصے روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں۔ نت نئے قصے، نئی کمپنیاں سامنے آ گئی ہیں، ان کی 11 کمپنیاں، اور ان کی جو سہیلی ہیں بشرا بیگم کی، فرح خان اور فرح گوگی، ان کے نئی جو ہے وہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ بات ہو نہیں رہی اصل میں، نہ ہونے کی وجہ ہے گرمی، لوڈ شیڈنگ، جنریٹر جواب دے جاتے ہیں، یو پی ایس جواب دے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن جواب دے جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی بات جو ہے وہ اپنی کی جائے، آپ تک پہنچائی جائے۔ تو جتنی ہمت ہے، جتنی اپنا کیا کہتے ہیں گرمی برداشت ہو پائی، کوشش کروں گا کہ بات اپنی جاری رکھ پاؤں اور جو مدعا لے کر بیٹھا ہوا ہوں اس کو مکمل کر لوں۔ تو مشرف والے معاملے پر تو بعد میں نئے کردار، ظاہر ہے جب کوئی طاقتور ہو تو پھر وہ جائیں تو کوئی روک نہیں سکتا، بقول یوسف رضا گیلانی صاحب کے۔ جب وہ واپس آنا چاہیں تو کسی میں مجال ہے کہ ان کو روکے، لیکن جو متاثر خاندان ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیارے انہوں نے مارے، تو پھر وہ تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دکھ سے کراہتے تو ضرور ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جو مشرف کی واپسی مشرف کو معاف کرنے کے بیانات دیں، پھر ان کی بیانات کو بے حسبی وہ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ جی پرویز مشرف صاحب کو لانے سے پہلے گواہیاں لے کر آئی جائیں ان کے حق میں۔ آئین والا معاملہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، وہ تو عدالت اڑ گئی، لیکن دوسرے معاملات تو پہلے فرح گوگی صاحبہ والا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا۔ بلکہ عجیب و غریب قسم کا نا ایک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح لٹ مچائی خود، اور پھر جس طرح ان کے اڑوس پڑوس میں لوگوں نے مچائی، اور جس طرح پھر خاص طور پر فرح گوگی کا نام آ رہا ہے لٹ مار میں، مبینہ طور پر لٹ ماری کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح ان کا نام آ رہا ہے وہ تو مطلب تاریخی ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی حکومتی عہدیدار ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کس کا وزیر اعظم کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہو اور سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو، کوئی فائنینسر ہو، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جی وہ فائنینس کر رہے ہوتے تھے، لہٰذا حساب برابر کرنا ہے تو ان کو حساب برابر کروا لیں۔ لیکن یہاں پر تعلق ہی کوئی اور تھا۔ تعلق تھا کہ جی بشرا بیگم، عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کی سہیلی ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آنا جانا گھر کے فرد کے طور پر تھا، یعنی ان کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، ان کے شوہر کا یا ان سے ملنے جلنے والوں کا ایک ریگولر آنا جانا تھا، مستقل۔ یعنی ایک بندہ جو آتا ہے جس سے پوچھا جائے گاڑی کا شیشہ اتار کر، جی جناب کس سے ملنا ہے، یا ہم روزانہ بھی اگر جاتے ہیں کسی یار دوست سے ملنے، اگر وہ کسی سرکاری رہائش گاہ پر رہتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے افسر ہوں یا کوئی چھوٹے موٹے ایم پی ایم این اے کوئی وزیر ہو، اگر ان سے ملنے جائیں اور وہاں سیکیورٹی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے، اب آپ ملنے جاتے ہیں روزانہ بھی کسی سے، تو سیکیورٹی والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، گیٹ والوں کو، کہ جی یہ لوگ روزانہ کے یا کم از کم ریگولر ہفتے میں 1-2 بار ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تب بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب انٹری کوانی ہے، انٹری کروا دیجئے گا۔ یہاں انٹریوں والا معاملہ ہی ختم تھا، ختم حساب کتاب، کھاتا ختم، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کن کو ساتھ لے آتے ہیں، کن کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور کیا ساتھ لے آتے ہیں، کیا ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب زاہد گشکوری صاحب، بہت اپنا اچھے رپورٹر ہیں، پہلے ہوتے تھے جیو میں اور ان دنوں سما میں۔ ان کی ایک نئی سٹوری، کیونکہ جتنے بھی تقریباً فرح گوگی کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، زیادہ تر وہ زاہد گشکوری صاحب سامنے لائے ہیں۔ تو زاہد گشکوری صاحب کی نئی رپورٹ ہے، جس کے مطابق وہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا نیب نے طلب کیا ہوا تھا فرح گوگی صاحبہ کو، اور اس کے علاوہ نیب نے ان کے شوہر فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کو ان کو طلب کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی نیب نے پاکستان کی جو مختلف جو ادارے ہیں
ان سے رپورٹ مانگی ہوئی تھی کہ بتایا جائے کہ جی جس میں اپنا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، FBR ہے اور دوسرے جو متعلقہ جو کمپنیاں جہاں رجسٹر ہوتی ہیں، جہاں ٹیکسز کے حساب کتاب ہوتے ہیں، وہ والی کمپنیاں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی بتایا جائے کہ کتنا حساب کیا ہے، کتنی کمپنیاں ہیں ان لوگوں کے ناموں پر. تو 4 اداروں نے بقول زاہد گشکوری صاحب کی کہ 4 اداروں نے رپورٹ اپنی ان کو دے دی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق 11 کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ فرح گوگی صاحبہ کے نام پر. اس میں خاتون اول کی جو دوست ہیں فرح گوگی، ان کے خلاف ظاہر جو مقدمہ ہے اس میں پیش رفت کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. تو اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے علاوہ جنہوں نے رپورٹیں جمع کروائی ہیں اس میں ہیں جناب اپنا FBR، پنجاب ریونیو اتھارٹی اور اسلام آباد انتظامیہ. انہوں نے بتایا کتنی 11 کمپنیاں، اور یہ ساری دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری کمپنیاں جو ہیں 2018 کے بعد بنی ہیں. یعنی واردہ حکومت میں عمران خان صاحب آئے، یہ انٹری تو ان کی تھی ہی، اور اس کے بعد وہ کمپنیاں بننا شروع ہو گئیں اور دھن دولت. تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا فرح گوگی صاحبہ کے متعلق کہ جی ان کے دور میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ہیں انہوں نے 3 گنا زیادہ، انہوں نے کئی گنا زیادہ اپنا اثاثے بنائے، انہوں نے مال دھن دولت کمائی ہے، لیکن فرح گوگی کوئی اکیلی تو نہیں ہے. ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے لوگوں کی پراپرٹیز واقعی بڑھ گئی، اور باقی لوگ تو لٹے گئے تھے. باقی لوگ تو بیچارے مطلب کوئی پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں پراپرٹی ویلیو جو ہے وہ نیچے گئی تھی، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو بہت زیادہ دھن دولت کما رہے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں جو سب سے بڑا ان کے اوپر الزام لگا تھا وہ یہ تھا کہ نیب اور عمران خان صاحب کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے معیشت بٹھا دی گئی ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا، لوگ پیسہ نہیں نکال رہے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اس پر پھر سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا آپ کو یاد ہوگا، یہ سارا ریئل اسٹیٹ کے معاملات تھے نا جو سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور دیگر لوگ لے کر نکلے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ نہیں جی میرے دور میں تو بہت زیادہ لوگوں نے پیسہ کمایا ہے. ہاں کمایا تھا، خان صاحب کی پراپرٹی بڑھ گئی ہوئی ہے. خان صاحب کے انکم ٹیکس جو ہیں جو 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے اندر ہوتا تھا سالانہ، وہ جناب 1 کروڑ کو جا کر چھوا اس نے. یعنی اتنی بڑی چھلانگ لگائی. تو آپ سوچیں خان صاحب نے ویسے بھی توشہ خانہ سے بہت کچھ بیچ بوجھ کے بہت کچھ کما لیا ہوا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کرتے رہے تھے اور معیشت ادھر کنگال ہوتی رہی تھی. آج ابھی جو خبر ہے کہ بجلی مزید کوئی 1.5 روپے سے زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے. ڈالر 209 روپے آج چلا گیا ہوا ہے اس میں انٹر بینک، اور 212 روپے اوپن مارکیٹ میں. اب حد ہے نا. ڈالر وہ ایک ایکسپرٹ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بتایا کرتے تھے جو ڈالر کے معاملات دیکھا کرتے ہیں، جن کو عبور ہے ڈالر کی اونچ نیچ پر. تو پاکستان میں ظاہر ہے روپیہ جس طرح گرتا چڑھتا ہے تو اس پر بھی عبوری حاصل کرنا پڑتا ہے، ایک رجحان دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ صاحب انہوں نے ہمیں بتایا تھا پچھلے مہینے کہ اگر ڈالر 200 سے اوپر 210 سے اوپر چلا گیا تو پھر یہ 280 کو جا کر چھوئے گا، اور پھر اس کے بعد پھر تباہی بربادی کو روکا نہیں جا سکتا. تو خان صاحب جو بیج بو کے گئے، جو کچھ کر کے گئے، وہ اب قوم کو کاٹنا پڑ رہا ہے. تو نئی چیزیں فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیں، ملک ریاض صاحب کو جو عمران خان صاحب نے دی تھی وہ اپنا ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے جو ان کو جرمانہ پڑا تھا، ان کو جرمانہ کیا پڑا تھا؟ ان کی دولت پکڑی گئی تھی، پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت لندن میں این سی اے نے اپنا نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے، برطانیہ نے وہ پکڑی تھی، اور وہ پاکستان کو واپس کرنے کا آرڈر کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کو واپس بھیجو. پھر یہاں سے شہزاد اکبر صاحب دوڑے گئے تھے اور وہاں پہنچے، ملک ریاض سے بریف کیس لیا اور پھر معاہدہ کیا. معاہدہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پیسے ملک ریاض صاحب کو دے دیے جائیں. پھر ملک ریاض صاحب کو یہ پیسے جو ہیں آ کر پاکستان کے فلاں اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. اور وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض صاحب پر جرمانہ تھا کراچی بیریا ٹاؤن کا 465 ارب روپے کا. تو اس جرمانے کے عوض وہ اس میں جمع کروا دیا. یعنی ملک ریاض کے پیسے، حکومت پاکستان کے پیسے ملک ریاض کو دیے، ملک ریاض نے وہ پیسے حکومت پاکستان کو اپنے جرمانے کے عوض دے دیے، اور بدلے میں 458 کنال زمین آ گئی سامنے. تو اس پر ملک ریاض صاحب کی جو خاندان کی بڑی خوبصورت تردید آئی ہے. مطلب اس طرح کمال ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ سینہ تان کے، ملک ریاض صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں پہیے لگاتا ہوں فائلوں کو اور فائلیں چل پڑتی ہیں. تو ملک صاحب کی خوبصورت سی وضاحت اس پر آئی ہے، وہ یہ ہے ان کے خاندان کی، جو انہوں نے کہا کہ جی خفیہ معاہدہ تھا حکومت پاکستان، NCA اور اس میں اپنا ملک ریاض صاحب کے درمیان. تو اس معاہدے کو اس حکومت نے پبلک کر کے خلاف ورزی کی، ہمیں اس چیز کا دکھ ہوا ہے.
بھائی تسی لٹ کے لے جاؤ، تہاڈا کوئی نام ہی نہ لوے، دکھ ہوا ہے۔ اب مطلب اس دن میں دیکھ رہا تھا جب یہ پریس کانفرنس رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے، تو جب بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بحریہ ٹاؤن ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن ملک ریاض، تو ٹی وی چینل ایک ایک کر کے نکلتے گئے تھے۔ اب ایک دو دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ تمام ٹی وی چینلز پر 15 20 منٹ پر ایک خاص بڑے اینکر کی آواز میں بنی ہوئی ڈاکومنٹریز آپ کو ملیں گی۔ وہ اینکر سب پہ لکھتے ہیں، انہوں نے وہ شیریں مزاری صاحبہ کا کوئی 50 سال پرانا ان کی پیدائش سے پہلے کا قصہ انہوں نے لکھ مارا تھا شیریں مزاری کا، لیکن اس معاملے پر وہ چپ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کو بھی بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں۔ تو بہرحال تو بات میں نام نہیں لے رہا، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ لائٹیں اوپر نیچے ہوں گی، اگر کوئی روشنی کا فرق پڑے تو یہاں پر پھر وہ میں عمران خان صاحب کی طرح کی بات نہیں کروں گا کہ اے آر وائی کی لائٹنگ واہ کمال، اے آر وائی کی لائٹنگ بہت اچھی، اور شاہد شان شاہد کی جو لائٹنگ تھی وہ خراب۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ پھر وہی بات کہ خان صاحب جو کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال اب تو خیر اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اس حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ معاملہ ہے حکومت کا، اس حکومت کے وزیر دفاع نے خواجہ آصف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف صاحب علیل ہیں، وہ پاکستان واپس آنا چاہیں تو وقار کے مطابق حکومت ان کو سہولت فراہم کرے۔ جب یہ وزیر دفاع کا ٹویٹ تھا تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کی، اور لانے والے معاملے میں کلیئر ہوں، واپس لانے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ وہ آ سکتے ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے، پاکستان پر وہ صدر رہ چکے ہوئے ہیں بغیر بلا شرکت غیر، انہوں نے پاکستان پر ایک اپنی آمریت مسلط کر رکھی، پاکستان فوج کے سربراہ رہ چکے ہوئے، ان کو کسی نے زبردستی نہیں بھیجا، اپنی مرضی سے گئے تھے، خود گئے تھے، اور ان کو کسی نے روکا ہی نہیں آنے سے، آ سکتے ہیں پاکستان۔ لہٰذا آنے والے معاملے میں تو میں کلیئر ہوں، لیکن جس طرح ایک ماحول بنایا گیا، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، اور پھر ڈی جی ISPR نے بھی کہا کہ جی ادارے کا چاہتا ہے ادارہ کہ جی پرویز مشرف صاحب واپس آئیں، اور ان کے لیے ان کی فیملی فیصلہ کرے گی، ان کو پوچھا گیا ہے۔ تو اب ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی تقریر بھی جو سینیٹ میں ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہ روک سکتے ہیں، نہ بھیجتے ہوئے ہم روک سکے تھے، نہ آتے ہوئے ہم روک سکتے ہیں، نہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کیوں کر رہے ہیں، گیلانی صاحب نے کہا۔ گیلانی صاحب کی صاحبزادی نے کہا کہ جی یہ بہت زبردست ہے، جو معاف کر دینا، گیلانی صاحب نے کہا تھا نا میں نے معاف کر دیا تھا ان کو، تو معاف کر دینا بہت بڑا بہادری ہوتی ہے، بہادری کا بہت بڑا شیوا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو معاف کریں گے تو معاف کرنے سے آپ اس کی طاقت لے لیتے ہیں۔ اس پر بختیور بھٹو نے کہا تھا کہ جی یہ انتہائی جو ہے وہ حساس اپنا قسم کا آپ کا وہ ہے بےحسی ہے، انتہائی بڑی بےحسی ہے جو آپ بات کر رہے ہو، مطلب ہماری والدہ قتل ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معاف کر دیا، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی بختیور بھٹو زرداری، اس پر میں نے کل بات کر لی ہوئی تھی، تو اس پر انہوں نے یہ والی بات کر لی۔ اب ایک نیا کردار سامنے آ گیا ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کے معاملے کو لے کر، اور وہ کردار ہے آصف زرداری صاحب، جس کو کہتے تھے کہ جی میرا لاڈلا ہے، لاڈلا بچہ ہے، راؤ انوار صاحب۔ اور لاڈلا بچہ کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو تو ہتکڑیاں لگ گئیں، وہ جیل رہے، آصف زرداری صاحب جیل میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے تھے، بیمار تھے، ان کو ہسپتال نہیں منتقل کیا جاتا تھا، اور راؤ انوار صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مطلب جتنا زور لگانا تھا نا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ راؤ انوار سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی شرائط پر پیش ہوئے، جب تک چھپنا چاہتے تھے چھپے، اس کے بعد جب ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے کہ جی ان کو اریسٹ وارنٹ کے ذریعے گرفتار لایا جائے، اور راؤ انوار پر کراچی میں پتہ نہیں کتنے اپنا انکاؤنٹرز جعلی جو مقابلے ہوتے ہیں، یا اپنا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے ان پر پتہ نہیں کتنے مقدمات، کتنے الزامات۔ تو وہ والے راؤ انوار صاحب جو آصف زرداری صاحب کے تو لاڈلے بچے تھے، یعنی تصور یہ تھا کہ جی آصف زرداری، یا تاثر یہ تھا کہ آصف زرداری ان کو بچاتے ہیں، ہر جگہ جہاں جہاں راؤ انوار پھنستے ہیں وہاں آصف زرداری صاحب ان کو بچاتے ہیں۔ تو وہ والے راؤ انوار اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ان کو جن کو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کر سکی، سپریم کورٹ جن کا، جس طرح پرویز مشرف صاحب کو عدالت نے طلب کیا تھا، پرویز مشرف صاحب کی گاڑی کا رخ موڑ دیا گیا تھا راولپنڈی FIC، اور عدالت بلاتی رہی، پرویز مشرف صاحب نہیں آئے، پرویز مشرف صاحب باہر چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے ECL سے نام نکلوایا، وہ نکل گئے باہر پرویز مشرف صاحب۔ بالکل اسی طرح راؤ انوار صاحب کو کوئی پوچھ نہیں سکا تھا کہ راؤ صاحب آپ عدالت کے کہنے پر کیوں نہیں آ رہے، آپ کے اوپر اتنے معاملات ہیں، آپ کے اوپر اتنے مقدمات ہیں، آپ کے اوپر اتنے الزامات ہیں۔ اب وہ گواہ بن کر آ گئے پرویز مشرف کے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی،
اور وہ تقریر تھی ستمبر 2020 میں، یہ جو پی ڈی ایم بننے سے پہلے۔ اس تقریر میں میاں نواز شریف صاحب نے نام لیے تھے، فوجی افسران کے نام لیے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، 2018 کے انتخابات RTS بٹھایا گیا، ان کو سزائیں سنوائی گئیں۔ وہ ایک پوری ایک تقریر تھی، اور وہ تقریر انہوں نے اپنے پارٹی کے اجلاس میں کی تھی، پارٹی کنونشن تھا، جنرل کونسل کا اجلاس ہے اس طرح۔ تو اس اجلاس میں، میٹنگ میں، نواز شریف صاحب نے باتیں کی بہت پی ڈی ایم بننے کے بعد۔ تو اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کے اوپر ہوا تھا مقدمہ، یہ شاہدرہ والے تھانے کی جگہ پر۔ اچھا، اس مقدمے میں جو فریادی تھے، جنہوں نے FIR درج کروائی تھی، جو مدعی تھے، وہ خود پتہ چلا کہ جو ان کے اوپر مقدمے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ارشد شریف پر میرا خیال ہے جام شروع میں مقدمہ درج ہوا اتر سندھ میں مختلف تھانوں پر، تو وہاں پر ایک بندہ، وہ مجھے بدین والی سائڈ کا بندہ بتایا، میرا خیال ہے بدین میں بھی ایک مقدمہ ہوا تھا، تو وہاں پر وہ جو بندہ تھا وہ بھی بذات خود اپنا اس پر منشیات فروشی وغیرہ کے مقدمات درج تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو کہ وہ دامن پر لگے دھبے داغ دھونے کے لیے جو بندہ گواہی دینے آیا اس کے اوپر خود مقدمات ہیں، وہ خود عدالتوں میں، مطلب ظاہر ہے وہ جو بھی راؤ انوار صاحب کا کردار سب کو پتہ ہے۔ اب صحافی ہیں، سینئر ہیں ہمارے، اپنا مظہر عباس صاحب، انہوں نے خبر دی ہے، اور ظاہر مظہر عباس صاحب کے ساتھ ہی ان کی گفتگو، جس طرح خبر بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، جس میں راؤ انوار انکشاف کرتے ہیں کہ جی بے نظیر بھٹو قتل کے حوالے سے جو بنائی جانے والی JIT رپورٹ پر انہوں نے دستخط اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کے دباؤ پر کیے کہ قتل میں جنرل پرویز مشرف کو ملوث کیا جائے، یعنی بے نظیر بھٹو کے قتل میں پرویز مشرف کو ملوث کیا جائے۔ جو JIT کی رپورٹ تھی اس پر رحمان ملک نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ اس پر دستخط کرو، مشرف کو اس میں انوالو کرو۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے انکار کیا اور پرویز مشرف کی جانے بغیر میں دستخط نہیں کر سکتا، پرویز مشرف کا موقف جانے بغیر میں دستخط نہیں کر سکتا، اور یہ میں نے بات رحمان ملک صاحب کو بتا دی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پرویز مشرف صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا کردار جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا بے نظیر بھٹو کے قتل میں، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ میں سامنے لے کر آؤں، اور یعنی پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو الزام ہے اس کو میں، مطلب وہ جو بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام ہے اس میں سے میں ان کا دامن صاف کر دوں، ان کو دھو دوں۔ اب داغ دھونے والے وہ جن کے اوپر خود کئی الزامات ہیں۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر ظاہر ہے ان کو جو ایک عدالت نے سزا سنائی تھی آرٹیکل 6 والی، وہ عدالت ختم کر دی گئی، وہ معاملہ دب چکا، نواز شریف صاحب نے معاف کر دیا۔ یہ والی ضرورت اس لیے پیش آئی راؤ انوار صاحب کو سامنے لانے کی کیونکہ بے نظیر بھٹو کی فیملی پرویز مشرف کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو مدعی ہیں، جیسے مدعی تو ریاست پاکستان ہے، بے نظیر بھٹو کوئی ایک فیملی کا فرد تو تھی نہیں، بے نظیر بھٹو تو پاکستان کی 2 بار کی وزیر اعظم اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کی سربراہ اور پاکستان کی وفاق پاکستان کی زنجیر کہا جاتا تھا بے نظیر اپنا بھٹو کو۔ تو وہ بے نظیر بھٹو کا جب مشرف کی واپسی کا معاملہ زیر بحث آیا تو سب سے زیادہ اعتراض آیا بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی کی طرف سے۔ نواز شریف کو مشرف نے تکلیفیں دیں، نواز شریف نے کہا جی میں نے معاف کر دیا اور میں نے خود جو صدمے اٹھائے میں نہیں چاہتا کوئی اور اٹھائے۔ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا دیکھا میرے والد صاحب کتنے دریا دل ہیں، کتنے انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے مجرم کو معاف کر دیا، بالکل ان کا رائٹ ہے، انہوں نے معاف کر دیا۔ آئین پاکستان والا معاملہ، پاکستان میں آئین توڑنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مطلب ایک آج کل ویڈیو چل رہی ہے، پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کیا ہے، کاغذوں کا کتاب ہے، پھینک دوں گا ڈسٹ بن میں، اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئین والا تو کوئی مسئلہ سائڈ پہ ہو گیا، لیکن اب ایک رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ یار اگر مشرف صاحب پاکستان آئیں گے تو بے نظیر کی فیملی جو ہے، ان کے بچے جو ہیں، اور خاص طور پر ان کی بیٹیاں، بیٹا تو پھر بھی سیاست میں گل مل جاتا ہے، وہ تو کمپرومائز کر جاتے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، بیٹیاں نہیں کرتی۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب ان کو لانا چاہ رہے تھے، وہ جو تھے اپنا ایک لیڈر تھے جن کے اوپر ایک الزام تھا پیپلز پارٹی کے کارکن کے ریپ کا، تو ان کو یار ان کا نام میں بھول رہا ہوں، غلام اسحاق خان صاحب کے وہ تھے داماد بھی، تو ان کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو نے۔ معاملات طے ہو گئے تھے
کہ جی یہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں، آصف زرداری سے ملاقات کر لی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا بچیوں نے کہ جی نہیں، ہم نے نہیں آنے دینا ان کو پیپلز پارٹی میں، ان کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے، یہ مجرم ہے، اور وہ آصف زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ تو عرفان اللہ مروت، تو ان کے اوپر یہ الزام تھا۔ تو بے نظیر بھٹو کی صاحبزادیاں اڑ جاتی ہیں، وہ بات نہیں مانتی، تو وہ یہ کہہ رہی کہ جی نہیں، ہم تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں بھائی، فضا گیلانی صاحبہ آپ کے والد بہادر ہوں گے، ہم نہیں ہیں اتنے بہادر کہ ہم جن کے اوپر اپنے والدہ کے قتل کا الزام ہے اس کو ہم معاف کر دیں۔ تو اس کے لیے ضرورت سمجھی گئی کہ جی راؤ انوار کو سامنے لایا جائے، ان کو کہا جائے، وہ آ کر کہیں کہ جی وہ زبردستی رحمان ملک صاحب، اور نام لیا گیا رحمان ملک صاحب کا جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی جو تحقیقات اقوام متحدہ نے کی تھی، جو اسکاٹلینڈ یارڈ نے کی تھی، اس میں جتنے اس وقت کے طاقتور لوگ تھے انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ نہیں کروائے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا، ان سے وقت لیا گیا تھا کہ جی آئیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں، یہ چیزیں کیسے ہوئی تھی، کہاں سیکیورٹی دی تھی، پرویز مشرف، جنرل کیانی صاحب، جنرل ندیم تاج، وہ نہیں، انہوں نے رپورٹ اپنا کوآپریٹ کیا تھا ان کے ساتھ۔ تو وہ جو تحقیقاتی رپورٹ آئی، پھر اس پر پیپلز پارٹی نے اس وقت انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو اب فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی لگ یہ رہا ہے کہ پرویز مشرف کو ریلیف دلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں راؤ انوار کو سامنے لا کر، لیکن پارٹی باضابطہ موقف اپنے وکیل جو بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں وکیل بھی ہے پیپلز پارٹی کے، سردار لطیف کھوسہ، ان سے مشاورت کے بعد اپنا باضابطہ موقف پارٹی بیان کرے گی۔ لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ جی وہ نہیں، اپنا مشرف کو بچانے کے لیے راؤ انوار کو سامنے لایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔